بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بے برکتی کی کچھ علامتیں یہ ہوتی ہے کہ پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، گھروں میں سکون نہیں ہوتا، گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور سارا پیسہ اسپتالوں میں خرچ ہوتا ہے۔ گھر کی مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک مصیبت سے نجات ملے تو دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور برکت کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہماری کمائی بڑھ جائے یا ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، بلکہ برکت تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جتنا ہم کما رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں جو چیزیں موجود ہے اسی میں ہمارے سارے کام نکل جائیں اور گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو آئیے دوستو، اب ہم آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے گھروں میں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نمبر 1، کھانا کھاتے وقت شریعت کی چیزوں کا خیال نہ رکھنا۔ دوستو، کھانا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم اسی کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے کچھ آداب سکھائے ہیں کہ جب بھی کھانا کھایا جائے تو بیٹھ کر کھایا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے اور کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو لیے جائیں۔ لیکن آج ہم لوگ کھانے میں کچھ ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، جیسے کھڑے ہو کر کھانا کھانا یا جوتے پہن کر کھانا کھانا یا ننگے سر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دینا اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے بیٹھ جانا۔ نمبر 2، مہمان کی قدر نہ کرنا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر آنے والے مہمان کی قدر نہ کرنا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ خوش ہونے کے بجائے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے اس مہمان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، رات کو سونے کا انتظام کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں تو ان کے گھروں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، کھانا کھانے کے بعد اس برتن کو صاف نہ کرنا۔ دوستو، آج اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے۔ آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ لوگ جس برتن میں کھانا کھاتے ہیں اس کو صاف نہیں کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو برتن میں آدھا کھانا چھوڑ کر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں بھی ہم لوگ اس معاملے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، جب بھی تم کھانا کھا کر اٹھو تو اپنی پلیٹ کو اچھی طرح چاٹ لیا کرو، کیونکہ اللہ کی طرف سے برکت پورے کھانے پر نہیں اترتی بلکہ کھانے میں کسی ایک حصے میں برکت اتاری جاتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں پورے کھانے میں برکت نہیں ہوتی بلکہ چاولوں میں سے کسی ایک چاول میں برکت رکھی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جب کھانا کھا کر اٹھے تو وہی چاول ہم سے چھوٹ جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ٹوائلٹ میں ننگے سر جانا یا باتیں کرنا۔ دوستو، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے اور اس میں تو آج 95% لوگ مبتلا ہیں۔ اکثر لوگ جب بھی ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اپنے سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں اسلام کی طرف سے یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ جب بھی ہم ٹوائلٹ جائیں تو اپنے سر کو ڈھک کر جائیں تاکہ شیطان ہمیں اپنا شکار نہ بنا سکے۔ اسی طرح دوسری کوتاہی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر موبائل سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر کسی بھی طرح بات نہ کیا جائے، جلدی سے جلدی فارغ ہو کر باہر نکل آیا جائے۔ جو لوگ ان مسئلوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں بے برکتی آنے لگتی ہے۔ نمبر 5، مسجد میں بات کرنا۔ آج اس مسئلے میں بھی ہم لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔
ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت مسجد میں باتیں کرنا منع ہے، اور جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد ہم مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ حکم 24 گھنٹے کے لیے ہے کہ مسجد میں کسی وقت بھی ہم دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے، لیکن ہاں، اگر کوئی بہت ضروری بات ہو تو کم سے کم بات کرنا جائز ہے۔ یہ چیزیں بے برکتی کا سبب بنتی ہے، لیکن ہم اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر اور بھی بڑا گناہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مسجد نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، ایسے لوگوں کے گھروں میں کیسے برکت ہوگی؟ آپ خود ہی سوچئے اور بتائیے۔ نمبر 6، مغرب کے بعد سونا۔ چھٹی چیز جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہے کہ جس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی آتی ہے، تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد سو جانا اور عشاء کی نماز نہ پڑھنا۔ تو دوستو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز چھوڑ کر مغرب کے بعد ہی سو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نمبر 7، فقیر کو غصے میں کچھ دینا۔ ہمارا اسلام ایک ایسا پاک، صاف اور سنہرا مذہب ہے کہ جس میں غریبوں کی مدد کرنا اور ان کے لیے سہارا بننا ایک اہم جز بتایا گیا ہے۔ اسی کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور غریب لوگوں پر تقسیم کر دی جائے گی۔ زکوٰۃ کے علاوہ مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کیا کرو، لیکن آج ایک اور کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم کسی غریب کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، اور اگر دیتے بھی ہیں تو بڑا ناپسند کر کے اور غصے میں دیتے ہیں، اور اس غریب پر اپنا احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو دوستو، ایسا کرنے سے ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ غریب کو صدقہ کرنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ اس لیے صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ نمبر 8، نماز قضا کر کے پڑھنا۔ دوستو، بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں اور وقت پر نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اسے قضا کر دیتے ہیں۔ گھروں کی عورتیں اس مسئلے میں بہت زیادہ کوتاہی کرتی ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کو، جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہمیں ایسے کام میں مصروف کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جیسے ہی اذان ہو تو سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھے اور پھر دوسرے کام کرے۔ مرد حضرات بھی اس بات کی کوشش کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج ہم تو نماز قضا کرنا تو چھوڑو، نماز پڑھنے ہی نہیں آتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھنے جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے گھروں میں برکت کیسے ہوگی؟ نمبر 9، جھوٹ بولنا۔ ہاں دوستو، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں تو باتوں باتوں میں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب ان کو اس بات پر ٹوکا جائے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو دوستو، جھوٹ ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو مذاق میں بھی جائز نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اس لیے خود کو جھوٹ جیسی سنگین بیماری سے بچائیں تاکہ ہمارے گھروں کی برکت ختم نہ ہونے پائے۔ نمبر 10، گانے سننا۔ ہاں دوستو، گانے سننے کی وجہ سے بھی گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ ہم جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے گھروں میں برکت کیسے ہوگی؟ آج کل تو ایسے گانے بنا دیے گئے ہیں جنہیں سننے کی وجہ سے لوگ اسلام سے نکل سکتے ہیں۔ اس لیے خود کو ان گناہوں سے بچائیں۔